بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. صدق اللہ العظیم. سورہ الکاف آیت نمبر 83 تا 84 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر قسم کے وسائل عطا فرمائے. تو یہ تیسرا سوال تھا جو قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانچنے کے لیے کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جسے ہم نے بہت سے اسباب فراہم کیے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا فرمانبردار انسان تھا. ایک انصاف پسند انسان تھا، انسانیت کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا تھا، اور وہ لوگ جو باغی تھے اللہ کے، ان کے ساتھ سختی کا سلوک کرنے والا تھا. یہ واقعہ سنا کر کفار مکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ تم اپنی چھوٹی چھوٹی سرداریوں پر جو ہے اتنا فخر و غرور کرتے ہو، اپنے مال و دولت پر اتنا فخر و غرور کرتے ہو. ہمارے بندے ذوالقرنین کو دیکھو کہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ فخر و غرور جو ہے اس سے بالکل پاک تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، انسانیت کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے والا تھا. تمہیں بھی چاہیے کہ تم جو ہے اپنے چھوٹی چھوٹی سرداریوں اور دولت کے نشے میں سرشار ہونے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، توحید کا اقرار کر لو، رسالت کا اقرار کر لو، یوم حساب کا اقرار کر لو. اگر ایسا کرو گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے. اگر نہیں کرو گے تو دنیا و آخرت میں تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ذوالقرنین کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے جو ہے ہر قسم کے وسائل بخشے اور اسے زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اور اس نے پھر پہلے مغرب کی طرف سفر کیا، پھر مشرق کی طرف سفر کیا، اور پھر ایک اور سفر پر روانہ ہوا جہاں اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جنہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے درمیان اور جو ہے یاجوج ماجوج جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ہمیں آ کر تکالیف دیتے ہیں، ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں، اور ہم آپ کو اس پر خراج ادا کریں گے، یعنی پیسہ دیں گے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، میں اپنے وسائل سے دیوار بناؤں گا اور تم دیوار بنانے میں میری مدد کرو، میرا ہاتھ بٹاؤ. تو ذوالقرنین ان کے لیے دیوار بنا دیتے ہیں، اور دیوار اتنی مضبوط بناتے ہیں کہ بہت اونچائی والی، بہت چوڑی اور بہت لمبی دیوار بنا دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار ایک ایسی دیوار ہے، اب اس کو کوئی کراس نہیں کر سکے گا، یہ اس وقت تک رہے گی جب تک میرا اللہ چاہے گا. جب اللہ کا حکم ہوگا کہ دیوار ختم ہو جائے تو پھر یہ ختم ہو جائے گی. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ نے مجھے جو ہے یہ وسائل عطا فرمایا ہے، یہ توفیق دی ہے. ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. اور پھر وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے. وعرضنا ونفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا اور ہم تمام انسانوں کو جمع کریں گے. اور عرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، جہنم جو ہے کافروں کے سامنے لائی جائے گی. وہ جہنم الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے جو ہے وہ نصیحت سے جو ہے پردے میں تھیں، وہ اندھے بنے ہوئے تھے.
وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور کوئی چیز جو ہے سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے سامنے جہنم جو ہے لا کر رکھ دی جائے گی اور انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کفار مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم اپنے چھوٹے چھوٹے سرداریوں پر فخر و غرور کرنے کی بجائے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، میری توحید کا اقرار کر لو، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں جو ہے توحید و رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے، یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔